اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میرے مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے مالک نے اس زبان سے جو اس نے اپنے قدرت کاملہ سے اپنی اس سپر نیچرل مخلوق کو عطا فرمائی، اور اس زبان سے پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر اور جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد پر درود پاک پڑھنے کا طریقہ، سلیقہ اور قرینہ بخشا۔ تو ہماری کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس وقت بھی کوئی کام شروع کریں، وہ کسی بھی نیچ کا ہو، وہ تحریر کی شکل میں ہو، وہ تقریر کی شکل میں ہو، وہ کسی ریکارڈڈ بیان کی شکل میں ہو، تو کوشش کریں کہ اس کو مالک الملک کے عظیم الشان نام کی برکات سے اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود اور سلام پڑھ کے شروع کریں، تاکہ کام میں برکت بھی آئے اور کام میں برکت کے قرینے، سلیقے اور اندازے بھی اس میں مالک الملک اپنے ایک مخصوص پیمانے کے ساتھ عطا فرماتا رہے۔ اچھا، آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، یا میں بات کرنے کی میں نے ایک صحیح باندھی، یا میں نے ایک بات کرنے کا ایک اپنے کلمات کو ایک جگہ پر یکجا کرنے کی ایک میرے ذہن میں ایک ترکیب اور ایک تکنیک آئی، تو میں نے کہا آپ تک بھی اس کو پہنچا دوں، اور اس وسیلے سے اور اس وساطت سے، تاکہ میں جناب مولا حسین جو شعور کے امام ہیں، جن کے صدقے اللہ پاک نے ہر بندے کو قوت گویائی اور حق بات کے اوپر چلنے کا سلیقہ اور قرینہ بخشا، یہ حسین کو کوئی یہ نہیں کوئی سمجھ جائے کہ حسین کو کوئی گفٹڈ یہ چیز ملی، نہیں، حسین نے یہ چیز کر کے بتائی۔ حسین نے اپنے 6 ماہ کے معصوم بیٹے کی قربانی دے کر اس شعور کی جو شمع ہے اس کو ایسا جلایا کہ وہ آج تک کوئی بندہ بھی وہ کسی گروپ کو، کسی اپنا ایک کمیونٹی کو وہ بے روپیہ بن کے اس کو الجھانے کی کوشش کرے، یا کوئی بندہ جناب میثم تمار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنی زبان کو نوک نیزہ پر چڑھ کر اس زبان کو کٹوائے، اس سب کے شعور میں وہ اپنے آپ کو یہی کہتا ہے کہ میرے شعور کا امام حسین ہے۔ اور جو پھر پازیٹیو انرجیز پر اور پازیٹیو تھنکنگ پر اور مثبت سمتوں پر چلتے ہیں، تو ان کو اللہ پاک پھر اور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتیں دے دیتا ہے، اور جو پھر اپنے آپ کو حسین کا پاک مقدس مطہر نام لے کر اپنے آپ کی ذاتی تشہیر اور ذاتی نمود و نمائش کا باعث بنے، تو ان کو اللہ پاک پھر شمر لائن کی صفوں میں شامل کرتا ہے۔ شمر لائن بھی کوئی یہ نہ کوئی سمجھے کہ شاید میں بھی وہ کوئی غیر مسلم تھا، یا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس نے 17 حج کیے ہوئے تھے، وہ بھی پیدل۔ وہ قرآن کا بہت بڑا قاری تھا، وہ حافظ قرآن تھا، وہ حاجی نہیں تھا بلکہ الحاج تھا۔ اس نے مولا کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی رقابت میں جنگیں بھی لڑی تھی، لیکن وہ شعور کے امام کا شعور نہ پا سکا۔ وہ علی کی محفلوں میں رہ کر، وہ علی کے مواعظ اسنا سن کر وہ سر تو دندناتا تھا، لیکن وہ علی کے مواعظ اس کی الگ سے اوپر رہے، اس الگ سے نیچے اترنے کی نہ اس نے زحمت کی، اور نہ علی کے جو مواعظ اسنا ہیں یا علی سے منسلک لوگوں کے مواعظ اسنا ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ناپاک انسان کے نہ تو شعور میں آ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے الگ سے نیچے اتر سکتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں آج کا یہ سینیریو سارا بنا ہوا ہے، جس سینیریو میں کبھی لیاقت علی چٹھا سے استعفیٰ دلوایا جاتا ہے، جس سینیریو میں کبھی لیاقت علی چٹھا یہ کہتا ہے جی کہ اپنا لاہور کے، اسلام آباد کے، پنڈی کے، مین وائل بالخصوص پنڈی کے جملہ جتنے بھی حلقے جات تھے، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 10 سے 11 قومی اسمبلی کے، ان سب میں سے ہم نے دھاندلی کر کے کسی کو جتوایا، کسی کو کروایا۔ یہ ایک ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہے، اس کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے۔ نہ تو میرا الحمدللہ رب العالمین، نہ تو میرا کسی قوم یوتھ کے ساتھ تعلق ہے، نہ میرا کسی نواز شریف کے چمچوں اس کے چمیاٹوں کے ساتھ تعلق ہے، نہ میرا کسی بھی بلاول، زردار یا بھٹوز کے ساتھ تعلق ہے، اور نہ میرا کسی ملونٹے کے ساتھ تعلق ہے۔ میں الحمدللہ رب العالمین آج تک جتنی میری عمر گزر چکی اور جتنی اللہ پاک
نے لکھی ہوئی ہے کہ اتنی گزرے گی انشاءاللہ. آج تک نہ ووٹنگ میں حصہ لیے اور نہ اس وقت تک ووٹنگ میں حصہ لوں گا. میں بار کہہ چکا کہ یہ ووٹنگ وہ یزیدی نظام ہے جس میں ووٹ لینے والا یزید کا کردار ادا کرتا ہے اور جو ووٹ دینے والے ہوتے ہیں وہ شمر کا کردار ادا کرتے ہیں. اس میں ہر ایک نے ایکسپوز نہیں ہونا ہوتا ہے. کس نے کس موقع پر ایکسپوز ہونا ہوتا ہے, کس نے کس موقع پر ایکسپوز ہونا ہوتا ہے. میں بہت دفعہ کہہ چکا کہ ٹرائنگل ہوتی ہے, ٹرائنگل کے جب تک تین کونے آپس میں ملے نا تو وہ ایک تکون کی شکل اختیار نہیں کر سکتی. اور تکون کا ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, جو بادشاہ یا جمہوریت کے چیمپئنز اس کو وزارت عظمیٰ پارلیمانی نظام جمہوریت یا صدارتی نظام جمہوریت کے تحت استعمال کرتے ہیں, یا بادشاہت کا نظام ہوتا ہے یا عمرانہ طرز حکومت ہوتا ہے, اس کا جو لیڈنگ کردار ہوتا ہے اس کا ایک نقطہ وہ ہے. دوسرا نقطہ کون سا ہوتا ہے, وہ ملائیت جو اس کو پروڈیوس کرتی ہے, اس کو انرجیز, اس کو روحانی طور پر, اس کو جسمانی طور پر. روحانیت کی بات میں نے یہ پھر میں بار کہہ رہا ہوں, روحانیت کا تعلق یہ نہیں ہے کہ روحانیت جو ہوگی وہ کسی پازیٹیو اینگل میں ہوگی. روح تو ہر ایک کی ہے نا, کوئی بد روح ہوتی ہے اور کوئی نیک روح ہوتی ہے. تو یہ جو ان کی بدروحوں کی روحانیت ہوتی ہے یہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے وہ ملائیت کا طبقہ. اور ان دونوں کو جو مالی وسائل فراہم کرتا ہے, جو فائنینشیل ریسورس پرووائڈر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں وہ سرمایہ دار ہے, جس کو دجال کا روپ بھی کہا جاتا ہے, جس کو سودی نظام بھی کہا جاتا ہے. ان تینوں کرداروں میں سے ہمیں سب نظر آتے ہیں. ایک تو کون کا کردار کون سا ہے, نواز شریف ہو, زرداری ہو, عمران خان ہو یا فضل الرحمان ہو, ان کو اگر حکومت مل جائے, کہہ دیا جائے کہ تمہیں یہ حکومت دینی ہے, ان کے لیے یہ سروکار ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس پیرائے میں اس کو لینا ہے, کس پیرائے میں اس کو ہم نے نہیں لینا. دوسرا جو کردار ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, یہ ملائیت کے فتوے, جو ملائیت جو کیا کرتے ہیں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب بھی کسی بھی عالم کو بادشاہوں کے پاس جاتے ہوئے دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر سے جو دین کی اہمیت اور دین کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے, جس کی ڈفرنٹ مثالیں موجود ہیں, جس میں کسی شکل میں طارق جمیل آتا ہے, کسی شکل میں طارق القادری آتا ہے, کسی شکل میں جماعت اسلامی کے کارندے سراج الحق آتے ہیں, کسی شیپ اور کسی پیرائے میں فضل الرحمان جیسے کارندے آتے ہیں, کسی پیرائے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں دعوت اسلامی والے, کیونکہ ان کی بھی ہر محفل میں دعا ہی ہوتی ہے کہ یا اللہ اس نظام کو بڑھوتری نصیب فرما. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہر مولا جو ہے, ہر مسئلہ خطیب جو ہے وہ اس نظام کا حصہ ہے, وہ اس نظام سے اپنا اپنا حصہ کسی نہ کسی شکل میں لے رہا ہوتا ہے. تو تیسرا کردار کون سا ہوتا ہے, یہی لوگ, یہی وہ سرمایہ دار جو ان دونوں کے لیے ریسورس پرووائڈ کرتے ہیں. وہ ریسورس ہیومن نیچر فارم میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ فائنینشیل ریسورس کی فارم میں ہو سکتے ہیں, وہ آئیڈیالوجی کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں. اور میں جو اپنے طور پر ایک بات کہوں, وہ رائٹنگ مٹیریل والے لوگ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. جس طرح فرض کیا آج کا ایک مشہور و معروف بروکر جو ہے وہ ہے اوریا مقبول جان, اس نے جو اپنے آپ کو ادیب بھی سمجھتا ہے, مصنف بھی سمجھتا ہے, لیکن ان کی قلم جو ہوتے ہیں وہ بک چکے ہوتے ہیں. ان کی قلم جو ہوتے ہیں ان کی روشنائیوں تک ان لوگوں نے خرید لی ہوتی ہیں, اور وہ ان قلم سے جو کچھ نکلتا ہے پھر ان کی تعریف و توصیف میں ہی نکلتا ہے. وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں, وہ احمد میر کی شکل میں ہو سکتے ہیں, وہ جاوید چودھری کی شکل میں ہو سکتے ہیں, وہ اوریا مقبول جان کی شکل میں ہو سکتے ہیں, اب تو سوان. وہ پھر اب لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کرنے والے بھی انہیں کے اندر آتے ہیں, جو لیاقت علی چٹھا کی شکل میں ہو سکتے ہیں, اور پھر فائنینشیل ریسورس پرووائڈ کرنے والے بھی انہیں کی شکل میں ہو سکتے ہیں, جو کیا ہوتے ہیں جی اپنا, جو لیٹ سپوز دیٹ اپنا ملک ریاض کی شکل میں ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح کے ڈفرنٹ جو پیرامیٹرز ہیں یا ڈفرنٹ جو کردار اینٹیز ہیں وہ اس میں شامل ہو کر اپنا اپنا حصہ ڈالتی ہیں. اب دیکھیں, میں کل آتے ہوئے میں ایک بڑی زبردست بات ایک سوچ بھی رہا تھا اور اس کو کمیونیکیٹ بھی کر رہا تھا کہ دیکھیں وہ گلو بٹ جس نے رانا ثناء اللہ کے حکم پر, میں نہیں کہتا کہ طارق القادری کے لوگ اچھے تھے یا برے تھے, لیکن نہتے لوگوں کے اوپر اس نے گولیاں برسائیں, اس نے ڈنڈوں سے ان کو مارا پیٹا, زدوکوب کیا, گاڑیوں شیشے توڑے. آج وہ 3 مہینے ہو گئے, 3 مہینے وہ اپنے بستر سے ہل بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایک لیول پر جا کر رکھتا ہے. اس لیول پر جب جا کر آپ اللہ کی رسی کو چھوڑتے ہیں تو پھر جب رسی اللہ پاک کھینچتا ہے تو جس طرح پتنگ اڑتی ہے نا, تو جب اس کی ڈور کو کھینچا جاتا ہے تو وہ پتنگ پھر تو کون پہ پہنچ جاتی ہے, اور اس سے پھر واپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر یا وہ کٹے گی اور یا پھر وہ لٹے گی. تو کہنے کی بات یہ ہے, یہ اس کے اوپر
اس کے اوپر کمپریہینڈ کرنے کی بات یہ ہے کہ آج کی یہ جو سارا واقعات ہیں، یہ واقعات ہوئے کیوں؟ کسی نے کہا تھا نا کہ سب سے بدترین جو بت پرستی ہے، سب سے بدترین وہ کیا ہے؟ وہ شخصیت پرستی ہے۔ تو چونکہ میری بات تمیر اتنی زیادہ باندھ گئی کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اس جگہ تک کوئی پہنچ اس کو کوئی سنے گا یا اس کو پھر سکپ اپ کرتے کرتے ہی نکل جائے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے گفتگو کا یہ حصہ نہیں سنا تو میرے خیال کے مطابق اس نے، میری تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن جو میرے منہ سے بلوا رہا حسین، اس کا وہ پیغام اس تک نہیں پہنچ سکا۔ اب یہ معاملہ یہاں تک آیا کیسے؟ پہلی بات تو یہ جمہوریت ہے ہی نظام کفر۔ اس میں چونکہ بندے تولے جاتے ہیں، بندے گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے، پرکھے نہیں جاتے۔ تو لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس حد تک یہ کیوں گر گئی ہے، اس حد تک یہ کیوں بوسیدہ ہو چکی ہے، تو اس میں ایک ڈفرنٹ ایک پیرامیٹرز آئے، ایک مختلف قسم کی شکلیں آئیں، ایک مختلف قسم کے ایک کردار آئے، جن کرداروں نے اس نظام کو اپنے مفاد کے لیے، اپنی آنے والی اپاج بدبودار اور نیم پاگل نسلوں کے لیے اس سسٹم کو اتنا زیادہ ہائیجیک کر دیا کہ اب نہ ہی ان کے پاس رہے گا نہ یہ کسی اور کے پاس رہے گا۔ میں دیکھیں کسی نے کہا تھا بہت اچھی بات، جب زمین سین زدہ یا تھوڑ زدہ ہو جاتی ہے، پنجاب کے لوگ بہت اچھی طریقے سے اس بات میری مثال کو سمجھیں گے، جب زمین تھوڑ زدہ ہو جاتی ہے تو زمین ہل چلانے کے قابل رہتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اوپر آپ جتنی مرضی فصلیں، اس کے اوپر آپ معذرت کے ساتھ جتنا مرضی اس کے اوپر آپ اس کے اوپر فرٹیلائزیشن کرتے جائیں، اس کو پانی دیں، اس کو اپنا آرگینک اور نان آرگینک کھاد پرووائڈ کریں، لیکن اس زمین نے دوبارہ فصل اگانے کی صلاحیت ہی ختم کر چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے اسی طرح خدا کی قسم اس نظام میں جس مرضی کو آپ لے کر آئیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جس طرح اللہ پاک کے وہ جو فرشتے تھے دو، ہاروت اور ماروت، انہوں نے اللہ پاک سے ضد کر کے انہوں نے کہا جی کہ ہم زمین پر جائیں گے، تمہاری جو مخلوق ہے، سورہ بقرہ کی آیات اس کے اوپر گواہ ہیں کہ یہ جو تیری مخلوق ہے جس کو تو نے اپنے وہاں اپنے نائبین بنا کر بھیجا تھا، خلیفہ الارض بنا کر بھیجا تھا، اس نے وہاں دنگا فساد خون، کچھ تو خون کے دریا بہا دیے، تو ہمیں بھیج تاکہ ہم اس زمین کے اوپر جا کر کچھ نہ کچھ بہتری کا کردار ادا کر سکیں، بہتری کے کچھ روپ لے سکیں، یا ہم اس کو ایک آئیڈیل پلیس بنا سکیں۔ اللہ پاک تو چونکہ کن فیکون کا مالک ہے، اللہ پاک تو جس ہستی سے کوئی چیز وجود میں آئی ہو، وہ شان کا مالک ہے کہ جو کن کہے گا تو کام ہو جائے گا، جو فیکون کہے گا تو کام ختم ہو جائے گا۔ اس کو تو پتا تھا کہ کس بات نے کہا ہونا ہے اور کس پیرائے میں ہونا ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کی رضا اور مشیت کے تحت ان کو زمین پر بھیجا۔ زمین پر آ کر وہ زمین ہی کے لوگوں کا روپ دھار گئے، اور روپ دھار کر انہوں نے بھی اسی طرح کی کشت و خون ریزی اور عشق و معشوقی میں مبتلا ہو گئے، اور ایک کسی جس کو کہتے ہیں نا لبانے والے جو آلات ہوتے ہیں، جس طرح لوگوں کو لبایا جاتا ہے، کس شیپ کے ساتھ، کس پرسپیکٹو کے ساتھ، کہ ان کو جن سے مخالف کہ ان کو محبت اور ان کو رغبت دلا دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک عورت کو اپنے جال میں پھنسایا اور پھر اس کو آسمان کا ستارہ بنایا اور اب تو سوان کیا ہوا، تو پھر آج تک وہ بابل کے کنویں میں الٹا لٹک رہے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہی ہی کی دعا ہے، یا اللہ مالک نے ان کو ایک پھر بھی آپشن دیا وہاں کہ تم دو موقعوں میں سے کوئی کسی ایک کو تم ایکسیپٹ کر لو۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو تم رندہ درگاہ ہو جاؤ ابلیس کی طرح، اور یا پھر یہ کہ تم سزا کو ایکسیپٹ کرو، سزا قبول کرو کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تب تک تم زمین پر واپس جاؤ، اور میری جو قید خانہ ہے، جو میں نے تم لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے، بابل کا کنواں، اس میں تم الٹے لٹکو، تو تب تک تمہاری سزا ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ ہوا جی کہ وہ آج تک اس کنویں میں لٹک رہے ہیں، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے اس عذاب میں جلدی لا۔ اور وہی ایک دعا کا محرک بھی ہوگا کہ جب میرا مالک چاہے گا تو ان کی دعا کو قبول کرے گا اور کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، پھر زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد توبہ کی توفیق اللہ پاک اپنے پاس واپس لے لے گا، تو اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو اتنی لمبی تمہید باندھنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ اگر فرشتوں کی بھی اللہ پاک زمین پر بھیج دے، اس نظام کے تحت وہ چلیں، اس نظام میں وہ کوئی بھی تبدیلی لا نہیں سکیں گے۔ کیوں نہیں لا سکیں گے؟ کیونکہ نظام اتنا بوسیدہ ہو چکا ہوا ہے، اتنا سیم زدہ ہو چکا ہے، اتنا تھوڑ زدہ ہو چکا ہوا ہے کہ جب تک اس کو اوور حال نہیں کرایا جائے گا،
جب تک اس کو ڈیمالش نہیں کیا جائے گا، اس نے کہیں کسی بھی لیول کے اوپر اس نے پنپ سکنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ جو تھا نا، جتنا بھی جس کے اندر کوئی کہتے نا، جب ایک زمین کے تو ہم بار 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 فصل اگاتے ہیں، تو ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ زمین اپنے اندر سے پروڈکشن کی کیپیسٹی ختم کر دیتی ہے۔ تو یہی نظام ہے کہ اس نظام کو اتنا زیادہ پوشیدہ کر دیا گیا ہوا ہے، اس میں ہر بندے کا اپنا حصہ ہے، اس میں ملٹری ڈیموکریسی کا اپنا حصہ ہے، اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اپنا حصہ ہے، اس میں سول ڈپلومیسی کا اپنا حصہ ہے، اس میں سول اسٹیبلشمنٹ کا اپنا حصہ ہے، اس میں سیاستدانوں جیسے بدبودار کرداروں کا اپنا حصہ ہے، اس میں یہ جاہل عوام جو ہے، جو ووٹ کو امانت سمجھ کر ان بدبختوں کے حوالے کرتی ہے، اس کا اپنا حصہ ہے۔ تو انہیں اپنے اپنے تمام نے اپنے اپنے حصے لیے اور لے کر پھر کرتے کیا ہیں؟ پھر دیکھیں، یہ جس طرح میں آپ کو مثال، ان کا کیا ہوتا ہے، ان کا ایک ہی پیرامیٹر ہوتا ہے، انہوں نے صرف کیا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے سوچنا ہوتا ہے کہ شاید کیا پتا ہماری زندگی جو ہے وہ شاید کیا پتا اسی ہی جہاں کے ساتھ ہے، کسی اور جہاں کا اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اب یہاں تو صرف یہ ہے نا کہ ہم جس وقت روحیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، مالک الملک کی بارگاہ میں اور اس کی ایک جوسٹکشن کے اندر ہوتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ عالم ارواح ہے۔ پھر عالم ارواح کے بعد جب بندہ عالم غیب میں ہوتا ہے، جب وہ دنیا میں آتا ہے تو عالم شہود میں آتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو وہ عالم برزخ میں آئے گا۔ ہم نے صرف اس چھوٹے سے جہاں کو، جس میں کیا ہے جی، بندہ روتے ہوئے آتا ہے اور روتے ہوئے اس کے گھر والے روتے ہیں اور واپس چلا جاتا ہے، اتنے چھوٹے سے وقفے کو ہم نے شاید کیا پتا اپنی تمام زندگی کا مطمع نظر بنا دیا ہے۔ اس مطمع نظر میں کیا ہے، ہم نے اسی دور کے مطابق اپنے آپ کو اتنا زیادہ، ہم نے اپنے آپ کو اس دور کا گرویدہ بنا دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید کیا پتا ہماری یہاں سے واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، جبکہ ہر بندے نے یہاں سے اپنا مخصوص ٹائم لگا کر واپس چلا جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے، انسان کی بات نہیں ہے، جو بھی جاندار ہے اس نے موت کا ذائقہ لازمن چکھنا ہے، وہ بے شک نباتات میں ہو، حیوانات میں ہو، جمادات میں ہو، یا انسان میں ہو۔ اب جمادات کی بات جب میں نے کی تو اس سے بھی ایک ڈفرنٹ طرح میں چلا جائے گا کہ اس میں جان کیسے ہے، یہ وہ کیا ہے، لیکن اللہ کی ہر جو بھی مخلوق ہے، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے، جو اللہ کی خلق کردہ چیز ہے، اس نے لازمن فنا ہونا ہے اور بقا صرف میرے مالک الملک ہوئی ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں آج، یہ لوگ اس جاہل عوام کو اپنے لفاظیوں میں اور اپنے جالوں میں ایسا الجھاتے ہیں کہ یہی جو بندہ فرض کے جس کی میں چونکہ باتیں ساری اسی کے اوپر ہوگی، بات میں کچھ اور کرنا چاہتا لیکن میں اب اسی ٹاپک پر رہ کر اپنی چیز کو کمپلیٹ اور کنکلوڈ کروں گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جس طرح لیاقت علی چٹھا تھا، پورا اپنی طبی عمر کا 60 سال اس نے گزارا، اس کی کرسی میں نے خود چونکہ اس کو آبزرو کیا ہوا ہے، اس کی کرسی کے گرد ایک ایک جو فائل تھی، اس کو سائلین واپس کرنے کے لیے اس کی کرسی کی طواف کرتے تھے۔ اس کا ضمیر اس تک نہیں جاگا، اس کی پنڈی کی تقریباً میرا خیال ہے جتنی بھی یہ ہیں اپنا ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، تمام میں اس کا شیئر ہے، تمام کا یہ شیئر ہولڈر ہے، ملک ریاض کا یہ رائٹ ہینڈ ہے۔ لیکن کیا ہے، اس نے بھی اس قوم کا ہیرو بننے کی کوشش کی، کس لیے؟ اب اس کا جو مطمع نظر تھا کیا تھا کہ میں اگلی سول حکومت میں دوبارہ کسی عہدے پر فائز ہو جاؤں، تو اس نے ریٹائرمنٹ سے 20 دن پہلے اس قوم کو وہ چونا لگایا کہ قوم کو کیا کہا جی کہ اپنا یہ الیکشن ریگنگ تھے، اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی، میں نے دھاندلی کروائی، تو نے پہلی بات تو یہ تو نے دھاندلی کروائی کیوں؟ جب کروائی تو تمہارا ضمیر کیسے جاگا؟ جب تمہارا ضمیر جاگ گیا تو تم پھر اپنے آپ کو ضمیر تو اس کا جاگتا ہے جو اندر سے صاف ہوتا ہے، تم تو سر سے لے کر پاؤں سے لے کر سر تک تم تو گند میں دھسے ہوئے ہو، تمہارے پاس تو وہ تمہارے پر الزامات ہیں جن الزامات کو کسی بھی سول بیوروکریسی نے آج تک اس لیول کا کام کیا ہی نہیں ہے۔ تمہارے اوپر خربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ جاہل عوام جو ہے، یہ جاہل عوام کیا کرے گی؟ تمہیں اپنا ہیرو بنائے گی، اور کیا کرے گی؟ پھر تمہیں اس زمینی معراج سے اس آسمانی معراج تک لے کر جانے کی کوشش کرے گی کہ تم اپنے قد کاٹ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاؤ گے، اور پھر اللہ پاک تمہارے اوپر توبہ کا دروازہ بند کر دے گا، اور پھر گلو بٹوں والے حال تو ہر ایک کو موجود ہوں گے، ہر ایک نے اس مقام اور اس طرح سے گزرنا ہے، لیکن کیا ہے، گزرنا ہے، لیکن خدا را اپنے لیے جو مرضی کر لیں، لیکن کسی دوسرے کو بیوقوف بنانے سے پہلے 100 بار یہ سوچیں
کہ ہم نے بھی اس مالک الملک کے سامنے جا کر جواب دہ ہونا ہے اس دن کے لیے جس دن یہ میرے ہاتھ جو ہوں گے یہ میری گواہی دیں گے، یہ میری زبان جو ہوگی یہ میری گواہی دے گی، یہ میری آنکھیں جو ہوں گی میری گواہی دیں گی، میرے پاؤں میری گواہی دیں گے۔ اس وقت اللہ پاک کے اب کیا ہے جی، اللہ نے اسی لیے اس نظام کو تھوڑا سا زمین کے اوپر نافذ کیا۔ اللہ نے کیا کہا کہ ادھے قذف جو اللہ کی حدود ہے نا ان میں سے ایک آدھ قذف بھی ہے، جھوٹی گواہی دینا۔ اب جو بندہ جھوٹی گواہی دے گا کیا ہوگا جی، اس کے اوپر حد جاری ہوگی، اس کو 80 کوڑے لگیں گے اور اس کے بعد اس کی گواہی کبھی بھی پوری زندگی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن جس وقت مالک الملک کی بارگاہ میں کوئی جائے گا تو اس کے گواہ اس کے اپنے اعضاء ہوں گے جس کو وہ ڈینائی بھی نہیں کر سکے گا۔ تو ہمارا کام تو صرف یہ ہے ہم مثل اور اس اور کی طرح جو اور کیا تھا پوری زندگی اس نے باطل کے سائے میں گزاری، لیکن کیا تھا اس کے اندر کا جو دل تھا نا وہ مرا ہوا نہیں تھا، اس کے دل کے اندر سے جو ایمانی طاقتیں تھیں وہ زندہ تھیں، وہ ختم نہیں ہو چکی تھیں۔ تو اس کے دل میں ایمان کی طلب تھی، اس کے دل میں شعور کی طلب تھی، اس کے دل میں اس باطل نظام کو للکارنے کی ایک جستجو تھی، جس کا صدقہ جس کا صلہ اللہ نے اس کو 2 محرم کی شکل میں دیا اور وہ پھر حسین کے لشکر میں شامل ہوا۔ اور بڑا پیارا شاعر نے کتنا بہترین انداز میں وہ نقشہ کھینچا کہ میں مثل اور ہوں، میرا حسین ابھی کربلا پہنچا ہی نہیں، میں مثل اور ہوں اور میں لشکر یزید میں۔ تو بات یہ جی کہ اپنا ہم بھی اس نظام کے اندر تو رہ رہے ہیں۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ میں نے اس لیے یہ بات کی کہ نظام کے اندر رہتے ہوئے اب بندہ ہم اس نظام کو چھوڑ تو سکتے نہیں ہیں، اس نظام سے کنارہ کش ہو نہیں سکتے، تو کیا ہے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اس نظام کو للکاریں، اس نظام کے ہر بندے کو، ہر زیرو کو، ہر اینٹی کو، ہر ایٹریبیوٹ کو، ہر جنس کو، وہ بے شک کسی بھی شکل میں ہو، اس کو آپ ہر موقع پر، ہر پیرائے میں، ہر نقطۂ نظر میں اور اپنی سماعتوں کے ساتھ، اپنی گفتار کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنی تحریر کے ساتھ، اپنی تقریر کے ساتھ اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کو اشکار کریں۔ اور اگر آپ ان کو اشکار کرتے رہیں گے تو اگر آپ اور کچھ بھی نہ بنے، آپ کم از کم ایک اور کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ اور آپ اس کہتے ہیں نا، اس لیے میں نے اس کے اوپر بہت دفعہ پہلے بھی بات کی کہ ہر زمانے کی اپنی کربلا ہوتی ہے، ہر زمانے کا اپنا حسین ہوتا ہے، ہر زمانے کا اپنا یزید ہوتا ہے، ہر محفل کا یزید ہوتا ہے۔ تو آپ نے، میں نے، ہم تو ہمارے پاس اتنی طاقت تو ہے نہیں ہے کہ ہم یزید پلید جیسا کردار ادا کر سکیں، ہمارے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں اگر طاقت ہوتی تو ہمارے اندر سے تو اللہ پاک نے وہ ایمانی طاقتیں ہی لے لی ہوئی ہیں، ہم تو یزید سے بھی آگے نکل جاتے، لیکن ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے، ہم وہ بن نہیں سکتے۔ حسین جیسا بننا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ گفٹڈ، اللہ نے علیین کی روحوں کو اس وقت خلق کیا جب آدم کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ تو ہم میں سے صرف 2 کردار ہیں جن کے اوپر ہم چلتے ہیں، یا تو ہم نے اور بننا ہے اور یا ہم نے ابن سعد بننا ہے۔ اور کیا تھا وہ انسان جو زندگی پوری باطل کے سائے میں رہا، لیکن اس کے اندر تڑپ تھی، آگ کی تڑپ، اللہ نے اس کو وہ تڑپ عطا فرما دی۔ اور ابن سعد کیا تھا؟ ایک صحابی کا بیٹا تھا، یزید کی لشکر کا سپہ سالار بنا، رے کی حکومت کے لالچ میں وہ اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے ساتھ جنگ لڑنے کی ہمیں بھی بھر دی۔ تو کیا جی، ہم میں سے ہر بندہ ابن سعد ہے؟ کیا ابن سعد ہے؟ چاپلوس ہے، منافق ہے، ابن الوقت ہے، وقتی فائدوں کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ رزق جس کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہوا ہے اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن وہ ایمان جس کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا اس کو وہ طے کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں ہمت دے کہ ہم مثل حر رہیں اور اس حر کی طرح ہم کیا کریں جی کہ اس یزید کے لشکر میں رہتے ہوئے ہم اپنے اپنے حسین کی تلاش میں مگن رہیں اور اپنے اپنے وقت کے حسین کے لیے اپنی توانائیاں، اپنی انرجیز، اپنی ڈیڈیکیشنز، اپنے تحریریں، اپنی تقریریں، اپنے الفاظ اور اپنے مواعظ سارے مرتکز کر کے اس وقت، تاکہ اگر وقت کے حسین کا ظہور ہو جائے، اگر حسین کے لشکر کا کوئی سالار دنیا میں آ جائے
تو کم از کم ہم اس قابل ہوں کہ ہم اس لشکر میں بغیر کسی ہیل و حجت کے اور کی طرح شامل ہو سکیں. اللہ پاک ہمیں اس لشکر کا سپاہی بننے کی توفیق دے جو نورانی اور روحانی طاقتوں کے سارے ہمیں حسین کے لشکر کے ساتھ شامل کرے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.